یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل رادھن پور کی سرزمین پر ایک اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، ان کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جن آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عرس کے موقع پر واعظ و نصیحت کی جو محفل ہوتی ہے، عرس کا مقصد یہ نہیں کہ بھیڑ اکٹھا کر لی جائے، عرس کا مقصد یہ نہیں کہ ناچ گانے کیے جائیں، عرس کا مقصد یہ نہیں کہ میلے ٹھیلے لگائے جائیں، عرس کا مقصد یہ ہے کہ ولی نے ساری زندگی جس شریعت کے پیغام کو دیتے ہوئے گزار دیا، اسی پیغام کو ان کے عرس کے موقع پر بھی دہرایا جائے، تاکہ لوگ شریعت پر عمل کر کے اپنے لیے نجات کی راہ تلاش کریں۔ اسی مناسبت سے بڑی مشہور آیہ کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے اس پر بڑی گفتگو کی، بڑی باتیں کی، لیکن آج آپ کے سامنے اس آیہ کریمہ کے ضمن میں موجودہ حالات کے تناظر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہاہاکار مچا ہوا ہے، آپ لوگ چونکہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کا ایک جنگل ہے جس نے اپنی لپیٹ میں کیا نیک کیا بد سب کو لے رکھا ہے، اور سب لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا کو مٹھی میں کیے ہوئے ہیں۔ اکثر میرے نوجوان جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی خبر ہوگا، جو نوجوان بہنیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ وہ لوگ سب لوگ بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے دانشور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ اسی طرح کوئی یہ کہتا ہے کہ دجال کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ جو بھی معاملات ہوں، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، کسی بھی ملک کا آپ تذکرہ کریں، صرف ایک دو ممالک کی بات نہیں کرتا بلکہ پوری دنیا کے ممالک کی بات کرتا ہوں، کہیں پر بھی مسلمان آپ کو خوش نظر نہیں آئے گا۔ جہاں پر مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہاں بھی کچھ نہ کچھ مسائل مسلم امہ کے ساتھ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر ظالم حکمران مسلمانوں کے گھر جلا رہے ہیں تو کہیں پر مسلمان حکمری کا شکار بھی تو ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ضروری نہیں ہے کہ سارے صدمے مسلمانوں کو حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ کہیں حکمران فرعون بن گئے، کہیں حکمران نمرود بن گئے، کہیں حکمران بخت نصر بن گئے، کہیں حکمران شداد اور قارون بن گئے، اور کسی کا گھر توڑ رہے ہیں، کسی کا گھر جلا رہے ہیں، کسی کو صدمے پہنچا رہے ہیں، کسی کو دکھ پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح سے کہیں پر مسلمان بھوک سے بے چین ہے، ننھے ننھے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ کسی علاقے میں، کسی ملک میں عورتوں کی آبرو سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، کئی بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، کئی عورتوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، ان کی گود کو خالی کیا جا رہا ہے۔ یہ کسی ایک دو ملک کی داستان نہیں، یہ دنیا کے تمام ممالک کا حال ہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ پوری دنیا کے اندر مسلم امہ بے چین ہے، سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بے قرار ہے۔ یقیناً جن لوگوں کو خود کی خبر نہیں ان کو عالم کی خبر کیا ہوگی، لیکن یہ حقائق ہیں۔ جب بھی کسی کا گھر ٹوٹتا ہوگا، جب بھی کسی کے گھر سے دھواں نکلتا ہوگا، جب بھی کسی کے گھر سے آگ اٹھتی ہوگی، جب بھی کسی کی بیٹی کی آبرو لٹتی ہوگی، جب بھی کسی ماں کی گود کے بیوہ جو ہے وہ خالی ہوتی ہوگی، اجڑتی ہوگی، جب بھی کسی بچے کو یتیمی کا داغ دیکھنا پڑتا ہوگا، جب بھی کوئی خاتون جوانی کے عالم میں بیوہ ہو کر سسکتی ہوگی، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہر ایک کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور ہر بندہ یہ چاہتا
ہے بلکہ اپنے تصورات اور تخیلات کی دنیا میں ایک اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کر کے عرض کروں، جب بھی کوئی معصوم یتیم ہوتا ہوگا تو وہ آسمان کی طرف آنکھوں میں آنسو لا کر سنت سکینہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کہتا ہوگا، میرے اللہ میں تو یتیم ہو گیا، آخر آسمان سے مدد کب آئے گی؟ اس لیے کہ تو مددگار ہے نا مسلمانوں کا، تو مددگار ہے نا مومنوں کا، آسمان سے تو مسلمانوں کی مدد کو کب نازل کرے گا؟ مدینہ منورہ سے مدد کے قافلے کب اتریں گے؟ بدر و احد کے اندر جیسے فرشتے امداد کو آئے تھے، آج مسلمانوں کی تو امداد کب کرے گا؟ اللہ اکبر۔ یتیم ہوتا ہوا معصوم نگاہ اٹھا کر خدا کی مدد کا طالب ہے، کسی بیٹی کی لٹی ہوئی آبرو نگاہ اٹھا کر خدا کی امداد کا طالب ہے، خدا کی مدد کو طلب کر رہی ہے۔ جب کسی کا جنازہ زمین پر بے گور و کفن تڑپتا ہوگا، ارض فلسطین پر جب کسی کی جوانی خاک و خون میں لڑتی ہوگی، تو یقیناً کوئی ماں اپنی باہوں کو پھیلا کر کے کیا قدرت سے یہ نہ کہتی ہوگی، مولا تو مدد کب کرے گا؟ ہماری مدد، ہمارے لیے مدد نازل فرما۔ گویا کہ بھوکے اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، جو لٹتی ہوئی آبرو خدا سے مدد طلب کر رہی ہے، اٹھتے ہوئے جنازے خدا سے مدد طلب کر رہے ہیں، یتیم ہوتے ہوئے بچے خدا سے مدد طلب کر رہے ہیں، بیوہ ہونے والی جوان خدا کی مدد طلب کر رہی ہے۔ جب تک اللہ کی مدد نہیں آتی اس وقت تک کائنات میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح لوگ لٹتے رہیں گے، اسی طرح لوگ پٹتے رہیں گے، اسی طرح لوگ بھوکے رہیں گے، اسی طرح لوگ سسکتے رہیں گے، اسی طرح لوگ تڑپتے رہیں گے۔ مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے تو ابراہیم خلیل کی مدد کی تھی، یہ واقعہ مسلمان کے بچے کو یاد ہے۔ اللہ نے ابراہیم کی مدد کی تھی، کس طرح سے؟ اللہ اکبر۔ جب وقت کا بادشاہ نمرود بن گیا اور اس نے ابراہیم پہ ظلم کیا تو نارے نمرود ابراہیم کے لیے گلزار ہو گئی تھی علیہ السلام۔ بولو آسمان سے مدد آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ ہمیں آرے بچے کو یہ واقعہ یاد ہے، ہر کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایوب علیہ السلام کے جسم میں آبلے پڑ گئے تھے، آسمان سے مدد آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ پھر حضرت ایوب کو خدا نے نئی جوانی عطا کی تھی، نئی صحت عطا کی تھی، نئی طاقت عطا کی تھی، نئی قوت عطا کی تھی۔ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کے لیے اللہ کی مدد آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ حضرت موسیٰ کے لیے اور ان کی قوم کے لیے دریا میں رستے بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ یہ سارے واقعات ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے نکال کر مصر کا تاجدار اور بادشاہ بنایا گیا تھا کہ نہیں بنایا گیا تھا؟ یہ ساری چیزیں مسلمان کے بچے کو پتا ہے۔ ان واقعات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ واقعات جو ہے وہ ان واقعات کا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ اب انسان سوچتا ہے ہماری نئی نسل متزلزل ہے، یوسف کے لیے مدد آئی تھی، کہیں معاذ اللہ یہ صرف قصہ تو نہیں، یہ قصہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ابراہیم کے لیے مدد آئی تھی، کیا یہ صرف قصہ یا حقیقت ہے؟ واللہ حقیقت ہے۔ اپنے قدموں کو Nirmala ji, thank you so much for giving us this exclusive interview, one of your first to any media outlet. This is after this monumental, historic decision of GST rationalization. In many ways, GST 2, the second coming, there has been a lot of talk in the past. Let me begin with a broader question. From the Prime Minister's vision of making life easy for the common man, of, reducing the burden on the common man. You did it in your budget last time by cutting the income tax rate, a bonanza for the middle class. What was the vision behind this? What did the Prime Minister tell you? How did it come about? Thank you very much for giving me this opportunity to interact soon after this major reform measure has been approved by the Council. And I thank every one of the ministers who attended the meeting, the states, the finance ministers, and supported it. Otherwise, it wouldn't have come to see the light of the day. Well, the Prime Minister did announce it from the Red Fort on Independence Day. But even about 8 months ago, he called me once and had a long talk about how GST can be, revamped, looked at, and only from one point of view. He said, look, both from the point of view of the process
and also for the common man, the tax rates. Is there a way in which we can make it simpler? So I had agreed that I will go into it and come back to him. Then around the budget, when we were talking about many, tax-related issues, he reminded me about the work which has got to be done. And I assured him again that time that yes, the work is progressing and I'll come back to him. So sometime after the budget session was over of the parliament, I said I'm somewhere close to giving him a proposal, which he can guide me further and so on. And then a bit later, much later, because you know the developments of May, April, when Operation Sindoor had happened, and after April, priorities have been on very many different grounds. And when next opportunity came, I went to give him a detailed description. Is that I just want, as I said at the first meeting, the simplistic or simplified, not simplistic, simplified way of doing business. So I don't want small businesses sitting at the computer, getting the auditor to do it. And also, like the way we did in the budget, respecting the middle class, respecting the taxpayer, respecting people who are really the ones out of their salaries giving the tax. We need to do something for the day-to-day indirect tax, which falls on every Indian citizen in some way or the other. So this tax is something which touches the lives of every citizen, and therefore we need to be a lot more sensitive. So I went back with this comment, redid it, sharp focused it, and that's how this proposal came. And we, for the first time in GST's history, Council's history, the centre has come up with a proposal. Till now it used to be the group of ministers which consisted only of state ministers. Never has the centre been a part of any GOM. This is the first time, both in the case of the compensation cess, where the MOS Finance, central government, was the chair to decide how to handle the closure of the compensation cess, and a comprehensive proposal as regards GST being given by the central government. So it's unique in very many ways. Every rule of the House, of the Council, had to be looked at afresh, even to put the proposal. So I'm glad it went through the whole grind, didn't ignore any rule or expectation or the law of the GST, and has gone through. And taking everyone along unanimously. That's right. At the heart of this is obviously, the common man. In fact, Money Control had put out a tweet saying that how it also impacts, it is the health of every citizen in India, to which the Prime Minister, in fact, said that it is also to do with Swasth Bharat. Yes. So what was the driving motivation, behind this bill? I had to do a dredging kind of an exercise. Yes. So every item which comes under the GST, goods or services, had to be looked at, not just by their codes, not just by their names, but to regroup them from the point of view of daily use items, that which is consumed by citizens, middle class, the poor but in particular, and then you looked at those which are going to hit the farmers, those which are going to hit the middle class, and so on. Because eventually, daily use items or items which are necessary for this transition of India from a emerging, developing economy to a Vikasit Bharat cannot be on the back of, just the approach of we need more development, bridges, roads, some contracts for works and so on, but also that the aspirations of the growing families will have to be met. So we had to regroup them in such a way, okay, this is essential for, let's say, the families, poor middle class families. Of course the rich will come in. So what do we do as a treatment for it?
But even as we were talking about this, we are talking about the classification of goods and services. I, without any hesitation, will bring that example of the popcorn. Why am I saying hesitation? Because I was pilloried on it. Absolutely. But that tells you the problem of classification, where we brought in a system, no doubt, which was an improvement of over the pre-GST era, where every state defined its own and had its own rate and so on. So GST in 2017 was an improvement over what was earlier. But it still required some more simplification, and that's why this exercise. And in the case of the popcorn, it led to a lot of litigation, courts coming up with different kind of voices, and states losing revenue because of the classification being different. People chose to have the higher taxed sugary chocolatey popcorn shown in as a salted popcorn because that has only very little tax on it. So this arbitrage because of classification had to be overcome. So even as I'm grouping for families, their day-to-day items, this thought of what the classification is causing as a problem also had to be addressed. Like that, I think it was one of the, for me it was a fascinating exercise. It was rigorous, it took a lot of my time and time which would have gone in for something else. But I think this was absolutely rewarding an exercise because you brought in that temperament, which is so important, that citizen looks at these things in one particular way. Revenue is not the consideration. So that helped us. So now that you've done two monumental things, you've put more money into the hands of the consumer, you've brought down for the middle classes, the income tax cut, and now a rationalization of GST. So will it now finally sort of move the needle on consumption? 100%. Because there's more money given already through the income tax cut. The rates are coming down. So the citizen now has a choice to meet his aspirations and his expectations. He cannot say, look, I have the money because the income tax is reduced, but these items are beyond my affordability. Now everything has come down. I'll give you this number which is important. 99% of all the goods and services which are touched by GST are now either in 0 or in 5 or in 18. There's nothing beyond. So that 1% is what makes for the demerit goods, which popular parlance says sin goods. So that is the extent to which we have cleansed the system of anomalies, doubts, duplications, and any interpretative issues. So this will also lead to higher investments, it will fire up investments as well? Obviously, with consumption going up, there's a potential for capacities to grow, investments to grow. Now the combined tax revenue impact of this, earlier your income tax cuts and this is about 1.2 lakh crore. Do you think that there will be a certain revenue buoyancy as well in the coming years to make up for this? And every economic theory that one studies says that. Yeah. Have you seen that in the past? At least the moment the income tax reduction happened, you heard people very clearly coming out and say, I've met up with a lot of individuals coming from different strata of the society saying, I'll have more money to send my son to this particular college. My daughter is already doing engineering. I'll be able to fund her for a higher studies and things like that. I'm from... फिर आज क्यों मदद नहीं आती? इमदाद के काफिले क्यों नहीं उतरते? 313 मैदान में एक तरफ थे, 1000 के मुकाबले में डटे थे, हजारों फरिश्ते आए थे कि नहीं आए थे, और 313 1000 पर गालिब आ गए थे। या अल्लाह, आज भी तो तू वही है ना जो बद्र में तू था, आज भी वही है। तू घटने बढ़ने से पाक है, तेरी शान है ला सिद्द लहू वला मिद्द लहू वला मिस्द लहू वला मिसाल। तू वही तो है ना जो पत्थरों के अंदर फूल पैदा करता है। तू वही तो है ना कि पहले दिन या पहली तारीख को चांद हिलाल की नजर में, चांद हिलाल की शक्ल में नजर आता है, और 14वीं तारीख को वही नन्हा सा हिलाल नाखून की तरह दिखने वाला
چمکتا ہے. وہ کون ہے جو ایک ننھے سے ہلال کو بدر کامل بنا دیتا ہے؟ وہ رب اللہ اکبر، وہ وہی ہے الصمد، لم یلد ولم یولد. وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ شینک سے زیادہ قریب ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جیسے وہ کل مدد کرنے کی طاقت رکھتا تھا، آج بھی وہی طاقت ہے، وہی وعدہ ہے، وہی شام ہے، وہی خانہ ہے، وہی سرائی ہے، وہی سب کچھ ہے. وہ لیکن گردش ایام کی وجہ سے میں خار بدل چکے ہیں. اگر آج بھی ہو ابراہیم سے ایمان پیدا، اگر میں خار ابراہیم ہو جائے تو آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. میں خانہ توحید وہی ہے، لیکن کوئی بادہ ساگر کا متحمل تو ہے یوسف بن کر، تو وہ بھی مصر کے قید خانے سے نکل کر مصر کا تاجدار بنا دیا جائے. اللہ